جی بظر صاحب آپ کا سوال ہے، پھر اس کے بعد اب آغا صاحب کو اور تنگ نہیں کریں گے۔ عامر صاحب ایک آخری سوال یہ، اس دن ایسا کیا ہوا کہ چودھری پرویز الہی زرداری ہاؤس گئے، ہر چیز طے تھی اور یکا یک چیزیں تبدیل ہو گئیں؟ دیکھیں اس میں اس وقت مناسب نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر کمنٹ کروں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ایک فیصلہ ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرا فیصلہ ہوا، یہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ سر ہائنڈ سائٹ میں وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ اگر آج کی تاریخ میں پیچھے مڑ کے دیکھیں؟ نہیں، میرے خیال میں فیصلہ تو وہی ہوتا ہے جو ایک یکجان ہو کے کیا جائے، اور پارٹی کا فیصلہ ایک ہونا چاہیے اور اس میں کوئی جو ہے وہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں کامل علی کاغا صاحب بہت شکریہ، بڑے محتاط طریقے سے سب سنبھل کے ایک لفظ ادا کر رہے تھے، کیونکہ obviously یہ بات تو طے ہے کہ پارٹی کے اندر بڑا ویزیبل ایک ڈیوائیڈ موجود ہے، لیکن obviously کیسز کے معاملے کے اوپر ایک دھڑا پارٹی کا حکومت میں ہے، دوسرا دھڑا اپوزیشن میں ہے، اب ان کے کزن حکومت میں ہیں، ان کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں، تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ پوزیشن میں ڈال دیا ہے پی ایم ایل این نے۔ ویسے پاکستان کے اندر نا بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ چودھری برادران جو ہے کسی موقع کے اوپر وہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے، اور تحریک انصاف کے خاص طور پہ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر بہت کم از کم سیاسی منظرنامے میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان جب 73 کا کانسٹیٹیوشن اس کے آنورڈ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر پارلیمان میں ایک اکثریتی پارٹی ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے اور وہ اقلیتی پارٹی میں کنورٹ ہو جائے، حکومت جو ہے وہ جو باقی ماندہ پارٹی بنا لیں۔ پاکستان میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک حکومت جس کو نکالا گیا ہے اس کے جو معاشی اشاریے ہیں، جو اس کی کارکردگی ہے، آنے والی حکومت وہ مان رہی ہے کہ جی وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور وہ کوشش میں لگے ہوئے کس طرح ان کو چھپایا جا سکے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے وفاق اور پنجاب جو دو بڑے، ظاہر ہے وفاق اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ جو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب، وہاں پہ حمزہ شہباز، آج آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے ایک کلپ بھی چل رہا ہے، وہ جو مریم صاحبہ کے قریب کچھ لوگ ہیں وہ ایک اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے چچا نے اور انہوں نے کوئی ڈیل شیل کر لی ہے اور ہمارا جو صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ سارے کے سارا معاملہ چل رہا ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں بہت اچھا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، چونکہ کچھ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم 2022 کے اندر ہیں اور ایکسیس ٹو انفارمیشن اتنا زیادہ ہے، لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ماریا کہ ہمارے سیاستدان عوام کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، کتنا کم عقل سمجھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس چوائسز ہی زیادہ ہیں۔ دیکھیں نا، ابھی دیکھیں انہی چودھری صاحبان کے گھر یہ لوگ گئے، جمعہ 8 دن ان کو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ بالکل مظہر عباس صاحب نے صحیح کہا کہ ایک موقع کے اوپر فیصلہ ہوا لیکن وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ اب وہی چودھری برادران ہیں، خاص طور پر چودھری پرویز الہی اور مونس الہی، چونکہ وہ پنجاب میں ان کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور پنجاب کے اندر نمبر گیم بالکل ایک نائف ایج کے اوپر کھڑی ہے اور کسی بھی موقع کے اوپر وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اگر مخصوص نشستیں والے اور یہ جو ڈی سیٹ والا معاملہ جو ہے نا، اس کے اوپر تھوڑے سے بڑا ٹیکنیکل ہے، اگر یہ مخصوص نشستیں واپس آ جائیں تو وہ گیپ بہت زیادہ تھن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی ہوں، میری بات ہو رہی تھی اپنے کورسپونڈنٹ سے مظہر صاحب، تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک اور مشکل کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے شریف خاندان نے یہ پرویز الہی صاحب کی فیملی کو۔ پرویز الہی صاحب اور جو چودھری شجاعت صاحب ہے، یہ آپس میں چاہتے ہیں کہ بھائی دونوں الیکشن لڑے، علیحدہ سیٹوں سے لڑ لیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی جو خاندانی جو بھی ان کے اپنے ڈفرینسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ایکسپیڈائٹ ہو، لیکن شریف خاندان جو ہے وہ کہتا ہے جی ادھر سے ہی لڑیں گے، گجرات سے ہی لڑائیں گے ہم، جو ہم سالک صاحب کو یا جس کو بھی ہم ٹکٹ دیں گے، تو وہ دیر پشنگ اٹ ٹو دا لاسٹ لمٹ کہ بھئی اگر پارٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی اسپیس ہے تو اس کو بالکل دڑاڑ جو ہے نا اس کو آخر تک ڈال دیا جائے۔ تو پولیٹیکل آبویسلی مینوورنگ ہے، وہ پی ایم ایل این اس حوالے سے زور ڈال رہی ہے۔ دیکھیں ماریا، ایک تو یہ ابھی جو خاور بات کر رہے تھے، ضرور پنجاب میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بالکل غیر معمولی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں پنجاب میں خاص طور پہ کبھی بھی یہ سچویشن اس طرح کی نہیں سامنے آئی۔ راتوں رات وفاداریاں بدلتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ حضور بھٹو صاحب کے پیریڈ میں، لیکن یہ کہ سندھ میں مجھے یاد ہے، سندھ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایم کیو ایم جو ان کی اچھی خاصی نشستیں تھیں، سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت تھی، اور پیپلز پارٹی جس کے پاس میجورٹی تھی، دونوں جو ہے وہ حکومت میں نہیں تھیں، لیکن
मुजफ्फर हुसैन शाह चीफ मिनिस्टर बन गए। और वो बहुत ही गैर मामूली चीज थी कि मेजॉरिटी जो थी वो अलग थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर वो हो गए। लेकिन ये खैर है, ये जो चीजें, ये जो मुझे लग रहा है कि चौधरीज के अंदर जो इनके अंदर जो क्रैक्स नजर आ रहे हैं, उसका ताल्लुक उसी सवाल से था जिसका जवाब वो कंफर्टेबली नहीं दे पा रहे थे कामिला जी। ये उसी दिन और उसकी एक बैकग्राउंड ये था कि आसिफ अली जरदारी साहब से चौधरीज की 2008 के बाद बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। और चूंकि जब 2008 में गए थे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के चंद माह बाद, तो वो कोई बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर उस लिहाज से नहीं था जी। जाहिर है बेनज़ीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर के वाक़े में परवेज इलाही साहब का नाम लिया था, लेकिन ये बात परवेज इलाही साहब ने मुझे खुद बताई थी कि जब जरदारी आए थे तो उन्होंने ये बात की थी जी, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो है वो दुश्मनियों में बड़े हों। और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी जी। वो डेप्टी पीएम बन गए सर, उसी टेन्योर में फिर मैं देखा वो डेप्टी पीएम बन गए, खास उधर निकाला गया। हाँ। अभी भी मारिया ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के आने से कुछ 6 महीने पहले जरदारी साहब और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान बहुत ही लॉन्ग टर्म एक एसोसिएशन बनी कि हमने इस तरीके से आगे बढ़ना है, पंजाब में खास तौर पे, पंजाब में और मरकज में भी। और चौधरी शुजात जो इस वक्त बज़ाहिर नाराज हैं परवेज इलाही से, वो इसी बात पे नाराज हैं कि वो कमिटमेंट जो की थी हमने हमारी तरफ से वो कमिटमेंट वो हुई। और इसीलिए जरदारी साहब ने काफी ताज्जुब का इज़हार किया जब ऑल ऑफ अ सडन परवेज इलाही वो दूसरी तरफ चले गए। और सुना है कि वो जाने की एक वजह वो एक मशहूर टेलीफोन कॉल थी जो परवेज इलाही साहब को गई थी। उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा, उसका बैकग्राउंड अगर हम ब्रेक के बाद वापस आ जाए सर, मजहर साहब ब्रेक ले लें। ब्रेक आपको पता है हमारी मजबूरी है, उसके बाद हम वापस आएंगे। पंजाब के अंदर कल बजट भी पेश होने जा रहा है। ये कैसी हुकूमत है जिसके आज अभी 2 घंटे पहले पता चला है जी कि वजीर खजाना कौन है। उससे पहले बिल्कुल सवाए वो हमजा शहबाज साहब अपना एक कुर्सी लगाते हैं, बिल्कुल मुगलिया अंदाज में वहां पे इस वक्त हुकूमत चल रही है। पता नहीं कौन वहां जो है खजाने का ये पूरा बजट बनाया है, वी डोंट नो। ब्रेक के बाद में बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।